ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ جاتی ہے، اناج اور غلہ وغیرہ اس کی قلت ہو جاتی ہے۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، اس نے سارے غلے اور اناج وغیرہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ اب لوگ اس کے پاس جاتے غلہ لینے کے لیے، تو نمرود نے کہتا کہ مجھے خدا مانو، مجھے سجدہ کرو پھر غلہ ملے گا۔ لوگ اسے سجدہ کرتے، اسے خدا مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب غلہ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہی کہا کہ مجھے خدا مانو اور مجھے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ جب آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو نمرود نے آپ کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ریت پڑی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے اس بیگ میں جس میں نے اناج لے کر جانا تھا، اس خالی بیگ میں ریت بھر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیگ میں ریت بھری اور آپ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر اس بیگ کو رکھا اور آپ سو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے روٹیاں بنائی، کھانا تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا، روٹیاں کہاں سے بنی؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ یہ وہی روٹیاں ہیں، اسی اناج کی، اسی غلے کی میں نے روٹیاں بنائی ہیں جو آپ لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے میں تو ریت لے کر آیا تھا، لیکن اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین کامل تھا اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے لگے کہ لایا تو میں ریت تھا، لیکن اس رب نے میری اس ریت کو جو ہے وہ اناج میں، غلے میں تبدیل فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے، اس کے دین کے معاملے میں کوئی امتحان لیا جائے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اپنے دین کا محافظ بنے، اپنے دین کا سودا نہ کرے۔ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین کا سودا نہ کرے، دین کو نہ بیچے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی اس بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔